ضرور آؤ گے۔ چک اسے سوری بولتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ کیلی اب بھی چک سے پیار کرتی ہے مگر اس کی اپنی فیملی ہے اس لیے وہ نہیں جا سکتی۔ کیلی کے پاس چک کی دی ہوئی ایک گاڑی ہوتی ہے، وہ اسے واپس کر دیتی ہے اور چک اس گاڑی کو لے کر چلا جاتا ہے اور کیلی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت دکھی ہوتی ہے، وہ چک کو بلاتی ہے اور وہ بھاگ پڑتی ہے۔ چک بھی واپس آ جاتا ہے اور گلے ملتے ہیں۔ کیلی اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو اور مجھے یقین تھا کہ تم واپس ضرور آؤ گے، مگر سب کے فورس کرنے پر مجھے یہ سب کرنا پڑا، مجھے شادی کرنی پڑی۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چک کیلی کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور اسے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر خراب ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چک اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے بیچ پر خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میں پھانسی لینے والا تھا مگر مجھے کیلی کا خیال آ گیا تھا کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے، اور آج جب میں واپس آیا ہوں تو اسے کھو چکا ہوں۔ وقت نے کیلی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا راستہ چن لے اور اس نے شادی کر لی۔ اب چک اکیلا رہ گیا تھا لیکن زندگی کو آگے جانا ہی ہوتا ہے، اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ چک کے پاس ایک پیکج ہے جو وہ آئی لینڈ سے بچا کر لاتا ہے۔ پلین ڈوبنے کے بعد بہت سے پیکیجز کنارے آ جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ وہ گھر جانے کے بعد کھولے گا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ پیکج کو واپس کرنے آتا ہے مگر وہاں پر کوئی نہیں ہوتا، اور وہ ایک نوٹ لکھ کر دروازے پر رکھ دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے "دس پیکج سیوڈ مائی لائف", اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چک کو اب ہم ایک کچے راستے کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں وہ میپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائے، تو ایک لڑکی آتی ہے اور اسے راستہ بتاتی ہے۔ اس کی گاڑی پر بھی وہی ونگز کا نشان ہوتا ہے جو پیکج پر ہوتا ہے۔ اب چک اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ اسی گھر جاتی ہے جہاں چک نوٹ لکھ کر رکھ آیا تھا، اور اس نے بھی اپنا پارٹنر کھو دیا ہوتا ہے۔ اب چک اور بیٹینا ہو سکتا ہے فیوچر میں مل جائیں۔ چک کی آنکھوں میں ایک امید ہوتی ہے اور فلم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔